إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصمت نجاة، من صمت نجا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی بھائیوں، ماں اور بہنوں، آج کے جمعہ کے خطبے کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا وہ ہے خاموشی اور کم گوئی، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور سلف کے کچھ واقعات انشاءاللہ اخیر میں اس سلسلے میں ذکر کیے جائیں گے۔ محترم بھائیوں، شریعت مطہرہ کے اندر کم گوئی اور خاموشی کو بڑا اچھا سمجھا گیا، بلکہ ایک لفظ میں یہ کہوں کہ خاموشی اور کم گوئی، کم بولنا، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ وہ دنیاوی نجات ہو یا اخروی نجات ہو، دونوں طرح کی نجات کا یہ ذریعہ ہے۔ اس سلسلے میں، خاموش رہنے کے سلسلے میں اور خاموشی اختیار کرنے کے سلسلے میں، کم گوئی کے سلسلے میں قرآن و سنت نے بہت ساری اہمیت و فضیلت کو واضح کیا ہے۔ یہ کے بعد دیگرے میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ قرآن مجید میں سورہ قاف کی ایک آیت کریمہ، بلکہ دو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا سورہ قاف کی آیت نمبر 17 میں: اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ دو فرشتے جو ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ہر کام کو، ہر حرکت کو، ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، اور ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، جو بھی گفتگو، جو بھی بات ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ فرشتے اسے ضبط کر لیتے ہیں، اچھی ہو، بری ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، اپنوں کے لیے ہو، بیگانوں کے لیے ہو، کسی کے لیے بھی کوئی بھی گفتگو ہو، اللہ عز و جل کے یہ دونوں فرشتے ہمارے نام اعمال میں اس گفتگو کو، اس بات کو لکھ لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول، ما جو ہے نکیرہ ہے، ما نافیہ ہے، اس کے بعد من قول نکیرہ لے کر کے آئے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی بات، ہر طرح کی بات فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان جو بھی بات کرے تو اچھی بات کرے، اور اچھی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سچی ہو، حق گوئی کے ساتھ ہو، ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے جوڑتے ہوئے کہا:
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یہ دونوں چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کی ذات پر ایمان اور پھر قیامت کے دن۔ اس لیے کہ جو بندہ دنیا میں اپنے آپ کو مومن کہتا ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا ایمان اللہ کی ذات پر نہ ہو، اور اس کا ایمان اللہ کی ذات کے بعد آخرت کے دن پر، اس لیے کہ وہ جزا و سزا کا دن ہے۔ قیامت کے دن دنیا میں جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے، جو بھی وقت گزارا ہے، ان تمام اوقات کا حساب دینا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اکثر دلائل کے اندر، اکثر نصوص کے اندر، اکثر دلیلوں کے اندر قرآن و سنت کی آپ کو ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہوا نظر آئے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خاموشی کو یا اچھی بات کہنے کو ایمان سے اور اللہ رب العزت کے اوپر ایمان اور آخرت پر ایمان سے جوڑ دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جو بھی مسلمان ہیں اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، جن کا ایمان اللہ پر ہے، جن کا ایمان آخرت پر ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے، سچی بات کرے، گفتگو کرے، جب بھی زبان کو حرکت دے تو نرم لہجوں میں کرے، ورنہ خاموش رہے۔ قرآن کی وہ آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ہم تمام مسلمانوں کو کہا، خاص کر کے ہر روز ہر جمعہ کے خطبے میں ہم خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سچی باتیں کرو، جھول نہ رکھو اپنی گفتگو میں، اپنی باتوں میں جھول نہ رکھو، سچی سیدھی بات کرو ورنہ خاموش رہو۔ کیا فائدہ ملے گا سچی سیدھی بات کرنے پر؟ اللہ نے فرمایا کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ سچی باتیں گفتگو کرنے سے اللہ ہمارے اعمال کو درست کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، بخش دے گا، اعمال کی درستگی اور گناہوں کی معافی۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بھائیو، خاموشی، کم گوئی، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اسی لیے جگہ جگہ آپ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ دیکھیں گے، اور انبیاء کی سیرت کو جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ انبیاء کی سیرت میں یہ چیز بدرجے عدم موجود تھی کہ وہ لوگ زیادہ گفتگو نہیں کرتے تھے، کام کی بات، حق کی بات، سچ کی بات، سچائی کی بات، اور جو ٹوک ہوتا تھا مسئلہ اس کے اوپر گفتگو کرتے ورنہ خاموش رہتے تھے۔ محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ کے نبی نے اس کو ایمان سے جوڑ دیا۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دینا، جس کے اندر آپ کا ہمارا کوئی مسئلہ نہ ہو، جس کے اندر ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق نہ ہو، ایسی چیز کو چھوڑ دینا یہ بہترین اسلام ہے۔ اور انسان بعض دفعہ بہت زیادہ لفاظی کر کے بہت زیادہ گفتگو کر کے بہت زیادہ یہاں وہاں کی باتیں کر کے اپنی آخرت کو، اپنے دین کو، اپنی شریعت کو، اپنی دنیا کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، بہت سو کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک مسلمان کے بہترین مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے، اس کے بہترین اسلام ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ آج کتنے لوگ ہیں ہمارے بھائیوں میں جن کا وہ موضوع نہیں ہوتا، ان کا وہ ٹاپک نہیں ہوتا، وہ ان کا مشغلہ نہیں ہوتا۔ سیاست ہمارا مشغلہ نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ میں ہماری شریعت نے جس چیز کو پابند کیا ہے اس کو نہ کرتے ہوئے سیاست میں گفتگو کرنا آج ہر ایک مسلمان اپنے آپ کا اپنا فریضہ سمجھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو اس کا فیلڈ نہیں ہے اس فیلڈ کو چھوڑ کر دوسرے فیلڈ میں گفتگو کرنا یہ بھی لایانی چیز ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک ایڈوکیٹ، وہ اپنی فیلڈ کو چھوڑ کر کے دین و شریعت کی گفتگو کرنے لگے، وہ فتوے دینے لگے، وہ نمازیں پڑھائے، وہ جمعہ کے خطبے دے اور وہ کہیں یہ ثابت کرے
کہ یہ میرا مشغلہ ہے، حقیقت اس نے اپنے اسلام کو خراب کر لیا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ ایسا انسان جس کا اسلام بہتر ہے جو لایانی چیزوں میں اپنی گفتگو نہیں کرتا، اپنی زبان نہیں لگاتا، اپنی عقل نہیں لگاتا۔ اسی طریقے سے ایک عالم دین جس کے پاس علم دین کا شریعت کا علم موجود ہے، علم دین موجود ہے، اب اس کا فیلڈ یہی ہے، اسے چاہیے کہ وہ ڈاکٹری میں زبردستی نہ گھسے، وہاں پر گفتگو نہ کرنے لگے، کسی انجینئر کو سامنے کھڑا کر کے نہ بتائے کہ یہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ بلڈنگ کا نقشہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، تجربے سے کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اس بندے نے جو علم حاصل کیا ہے، اس کا جو فیلڈ ہے، اس میں اگر وہ لا علمی کا شکار ہے تو ایسا سمجھ لیجئے کہ وہ لا یعنی چیزوں میں گفتگو کر رہا ہے۔ بھائیو، یہ بہت باریک چیز ہے جس کو ہماری شریعت نے بتایا، اسی لیے کہا کہ خاموش رہے یا تو اچھی بات کریں۔ اسی طریقے سے کیوں خاموش رہنے کے لیے کہا گیا یا پھر اچھی بات کرنے کے لیے کہا گیا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ گفتگو کرنا انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اور وہ حدیث سماعت سے فرمائیے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تكثروا الكلام بغیر ذکر اللہ فإن كثرة الكلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زیادہ گفتگو نہ کیا کرو، زیادہ اپنی زبان نہ چلایا کرو، جہاں بھی دیکھو وہاں اپنا جو ہے حق سمجھ کر کے بولنا نہ شروع کر دو، بلکہ اپنی زبان پر لگام دو اور اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو نہ کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کے علاوہ گفتگو کرنا قسوۃ للقلب، یہ ہمارے دلوں کو مضبوط اور سخت کر دیتا ہے۔ اور سنیے، اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہے بہت عظیم بات، اور موجودہ دور کے حساب سے اگر میں یہ بات دو ٹوک انداز میں اور علن اعلان یہ بات کہوں کہ اکثر لوگوں کے یہاں یہ تکلیف آ چکی ہے، یہ خرابی، یہ پریشانی واقع ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، 2411 حدیث نمبر ہے، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ، بہت بڑی یہ محرومی ہے، اللہ سے لوگوں میں سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جو القلب القاسی، جس کا دل سخت ہو گیا ہو۔ جو سخت دل والا ہے وہ اللہ سے اتنا ہی زیادہ دور ہے۔ لوگوں میں جتنے لوگ ہیں، کائنات میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان میں سب سے زیادہ اللہ سے دور اگر کوئی ہے تو وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو گیا ہے۔ اور نبی نے فرمایا دل کی سختی کس سے آتی ہے؟ کثرت کلام کی وجہ سے، خاموش رہنا، گفتگو اچھی کرنا یا پھر خاموش رہنا۔ اسی لیے خاموشی کی یہاں پر فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، بہت عظیم الشان گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خاموشی یہ عظیم حکمت ہے۔ انسان آج اپنی حکمت کو بھول چکا ہے، اس کے پاس حکمت نہیں ہے، دانائی نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ امام ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، الصمت حکم، خاموشی یہ حکمتوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ اکبر، حکمتوں کا مجموعہ ہے۔ قلیل فاعلہ، اور دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس عظیم حکمت کو اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے ہیں یا اس خاموشی کے زیور کو اپنے ساتھ لاگو کیے ہوئے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو دکھیں گے کہ بہت شانت ہے، بہت خاموش ہے۔ لیکن بھائیو، افسوس کی بات یہ ہے کہ جو خاموش رہتا ہے اسے دبایا جاتا ہے، جو خاموش رہتا ہے اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، جو خاموش رہتا ہے اسے نہ سمجھ بے عقل سمجھا جاتا ہے۔ لوگ دنیا کیا سمجھتی ہے سمجھنے دیجئے، حقیقت یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں جو بات بتائی ہے اس پر کار بن رہی ہے۔ بھائیو، بات گفتگو یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ خاموشی باعث نجات ہے۔ آپ نے فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے گویا کہ نجات حاصل کر لی۔ دنیا میں بھی نجات ہے، آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے نجات ہے۔ اسی طریقے سے فتنے کے دور میں ہم گزر رہے ہیں،
ہر طرف اٹھنے والا فتنہ ہمیں اپنے چپیٹ میں لے رہا ہے، اپنے اندر سمو لے رہا ہے۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان خاموشی اختیار کرتا ہے، جب کم گوئی کو لازم پکڑتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے سچی سیدھی بات کرتا ہے ورنہ خاموش رہتا ہے، ایسے لوگ دنیا میں فتنوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کے دور میں بہت سارے فتنے ہیں، شبہات کا فتنہ اپنی جگہ پر ہے، شہوات کا فتنہ اپنی جگہ پر ہے، لوگوں کے مال کا فتنہ اپنی جگہ پر ہے، جنسی خواہشات کا فتنہ اپنی جگہ پر ہے، خواتین کا فتنہ اپنی جگہ پر ہے، مردوں کی لا علمی کا فتنہ اور خواتین کی لا علمی کا فتنہ اپنی جگہ پر ہے، برادرز کا فتنہ اپنی جگہ پر ہے، بے علم لوگوں کی گفتگو کرنے کا معاملہ اپنی جگہ پر، نہ جانے کون کون سے فتنے آج ہمارے سماج میں موجود ہیں۔ ایسے میں ہمیں ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ 3 باتیں آج لے کر کے چاہیے بھائیو۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں کی اتنی جامع ہے کہ آپ اور ہم اگر اپنے گھر میں لاگو کر لیں زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوں گے، اپنے ذاتی طور پر اگر لاگو کر لیں کبھی زندگی میں پریشان نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ بن عامر صحابی رسول کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ من نجا، اے اللہ کے رسول نجات کس میں؟ یہ فتنے کا دور ہے، یہ سوال کب ہو رہا ہے؟ صحابہ کے دور میں سوال ہو رہا ہے۔ صحابہ کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، اس وقت یہ سوال ہو رہا ہے جبکہ فتنے اتنے نہیں تھے، چند فتنے تھے، لیکن آج کے اس دور کے حساب سے اس سوال کو زیادہ اٹھانا چاہیے اور اس نجات کے نسخے کو سب سے زیادہ لوگوں کے درمیان پھیلانا اور عام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامر کہتے ہیں من نجا یا رسول اللہ کے رسول نجات کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا 3 نصیحتیں کی۔ 3 نصیحتیں میں آپ کو بھی کہتا ہوں، سوشل میڈیا کے ذریعے تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ 3 نسخوں کو یاد رکھیے۔ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان سے سچی بات کرو، اپنی زبان کو قابو میں رکھ کر کے خاموشی اختیار کرو، زیادہ گفتگو نہ کرو ورنہ تمہاری حقیقت کیا ہے معلوم ہو جائے گی۔ کتنے لوگ بڑے اچھے سمجھے جاتے ہیں لیکن جب زبان سے گفتگو کرتے ہیں اور بعض دفعہ بہت زیادہ کر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ان کے علم کا پتہ چلتا ہے، ان کے اندرون کا پتہ چلتا ہے، ان کی اندرونی باطنی چیزیں کیا ہیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، اسے جہاں تہاں استعمال نہ کرو، جہاں ضرورت ہے وہیں پر کیا کرو۔ دوسری نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وَلْيَسَعْ بَيْتَكَ، اور اپنے گھر کو لازم پکڑو، بلا ضرورت اپنے گھروں سے نہ نکلا کرو، اپنا گھر لازم پکڑو، اس لیے کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کے قریبی رشتے دار ہیں۔ آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں دوسروں کی، آپ کی اصلاح کے زیادہ حقدار آپ کے گھر والے ہیں، لہذا آپ اپنے گھر میں رہیے، اپنے گھر کی حفاظت کیجئے، اپنے مال کی حفاظت کیجئے، اپنے بال بچوں کی حفاظت کیجئے، بلا ضرورت اپنے گھر سے نکلنے کی کوشش نہ کریں ورنہ یہ آپ کے فتنے کا باعث ہے، یا آپ فتنہ بنیں گے کسی کے لیے یا فتنہ آپ کو پکڑ لے گا۔ بھائیو آج کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں، بہت سے ایسے بھائی ہیں جو کہیں نہ کہیں اس طرح کے معاملات میں ملوث ہو گئے اور انہیں ٹیررزم کا فتویٰ ان کے اوپر صادر کر دیا گیا، ان کے اوپر یہ مسئلہ داغ دیا گیا اور آج وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس لیے میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 نصیحتیں اتنی جامع ہیں آج کے دور کے حساب سے۔ گفتگو کرنا ہے اپنی زبان سے ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو، میسج سے ہو، میسنجر سے ہو، فیس بک کے ذریعے ہو یا کوئی بھی چیز ہو، خاموشی اختیار کریں، جہاں تہاں اپنی رائے پیش نہ کریں، جہاں تہاں اپنے کمنٹ نہ پیش کریں ورنہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا۔ میں بہار کے سفر پر تھا بھائیو، یہ سچا واقعہ، بہار کے سفر پہ میں دعوت کے کام سے گیا ہوا تھا تو میں رات میں قریب 2 بجے یا 1 بجے کے قریب وہاں پہنچا، شدید ٹھنڈی کا دور تھا، طبیعت ناساز تھی۔ میں نے سنا ہمارے بھائی جو ہمیں لینے آئے تھے، پک کرنے آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ یہاں پر بلال چوک میں ایک بچے کو صرف اس وجہ سے اٹھا لیا کہ اس نے صرف ایک لفظ
صرف ایک لفظ پرائم منسٹر صاحب کے خلاف اس نے فیس بک پر لکھا، آج بھی اس کو پکڑ کے ہماری زبان کنٹرول میں رہنی چاہیے، ہمارا معاملہ کنٹرول میں ہونا چاہیے، اپنے گھروں کو لازم پکڑیے۔ تیسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت عظیم نصیحت ہے، وَابْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ۔ بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تیسری نصیحت سارے مسلمانوں کے لیے ہے، سارے بھائیوں کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عقبہ بن عامر نے سوال کیا تھا، ان کے جواب میں کہا نجات یہ ہے کہ اپنی خطاؤں پر، اپنی غلطیوں پر زیادہ سے زیادہ رویا کرو۔ آج یہ ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھٹھے مار کے ہنسنا، ٹھٹھے مار کر کے لوگوں کا مذاق بنا کر کے ہنسنا، یہ ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، دوسروں کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، لیکن اپنی خطاؤں پر، اپنی غلطیوں اور گناہوں پر رونا ہمیں نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ تین نصیحتیں ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں، اپنی زبان پر کنٹرول کرو، گھر کو لازم پکڑو، زیادہ بغیر ضرورت گھر سے نہ نکلا کرو۔ اس میں ماں بہنوں سے میں خاص طور پر کہوں گا کہ وہ اپنی ضرورت کے بغیر اپنے گھر سے نہ نکلا کریں۔ آپ فیشن کے نام پر اور کاروبار اور اسی طریقے سے خرید و فروخت کے نام پر، کپڑے خریدنے کے نام پر آپ نے پوری مارکیٹوں کو ہنگامہ مچا دیا ہے اور اسے خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ ماں اور بہنوں سے میری گزارش ہے، اگر آپ اللہ کی بندیاں ہیں، آپ واقعی مومنہ ہیں، آپ اللہ کی بندیاں ہیں، آپ اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اپنے بال بچوں کی حفاظت کرو، اپنے شوہروں کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، آپ کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ جا کر کے مالوں میں، آپ جا کر کے دکانوں میں اپنی بھیڑ لگائیں اور وہاں جا کر کے کہیں صاحب یہ کتنے کا ہے اور یہ کتنے کا ہے۔ آپ اپنے میاں کو، اپنے شوہر کو بھیجیے، آپ اپنے گھر کے فرد کو بھیجیے، جو بھی ضرورت کی چیزیں ہو لانے کی ان سے منگوایا کریں، آپ اپنے گھر کو لازم پکڑیں۔ بھائیوں، خاموشی کے فوائد پر اگر میں ذکر کروں، بہت سارے فوائد ہیں، چند فوائد آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ نمبر ایک، پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ایک مسلمان، جب انسان خاموشی اختیار کرتا ہے تو خاموشی ایک مسلمان کے بہترین اسلام کی دلیل ہے اور اس کے ذریعے سے مسلمان محفوظ رہ جاتا ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی وہ روایت مشہور روایت ہے، آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ آج افسوس ہے کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے دوسرے مسلمانوں کو نہیں بچا پا رہے ہیں، یا تو ہم ان کو اپنی زبان سے کوس رہے ہیں یا پھر مقدمے درج کر کے انہیں جیلوں اور سلاخوں کے پیچھے بھیج رہے ہیں، یا یہ کہ کورٹ وغیرہ کے دھکے کھلا رہے ہیں۔ یہ کامل مسلمان کی دلیل نہیں ہے۔ کامل مسلمان کی دلیل یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ہاتھ سے، میری اور آپ کی زبان سے ایک مومن محفوظ رہے، کسی بھی طریقے سے ہمیں کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طریقے سے محترم بھائیوں، بعض سلف کہتے ہیں کہ جب انسان خاموشی کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ کی محبت اسے مل جاتی ہے، اور دوسرے نمبر پر لوگوں کی محبت اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے، یا لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت اللہ تعالیٰ داخل کر دیتا ہے۔ دیکھیں ہمارے سلف کہتے ہیں کہ الزم الصمت یکسبک صفو المحبت۔ صمت کو، خاموشی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ یہ محبت میں اضافہ کرتی ہے، اور وَيَأْمَنَكَ سُوءَ الْمَغَبَّةِ، اور اسی طریقے سے برے انجام سے انسان کو بچاتا اور محفوظ رکھتی ہے یہ چیز، یعنی خاموشی۔ اسی طریقے سے وقار، وَيُلْبِسُكَ ثَوْبَ الْوَقَارِ، اور وقار کا کپڑا اسے پہنا دیتا ہے۔ کون؟ یہ خاموشی، یہ کم گوئی، کم گفتگو کرنا ہمارے اندر وقار کو پیدا کرتا ہے۔ آج مسلمان کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ باوقار انسان ہے، دونوں سے دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے بڑا عجیب و غریب انسان۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک بڑی تعداد ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یا جن کی زیادہ زبانیں چلتی ہیں، ان کو ایسا دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے یہ باولا ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کی عقل زیادہ چلنے لگی ہے، اس کا دماغ زیادہ چلنے لگا، اس کے اندر وقار نام کی کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر وقار آ جائے، سنجیدگی آ جائے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلف کے اقوال کو غور سے سنیں، خاموشی کو لازم پکڑیں۔ اسی طریقے سے بعض حکماء نے لکھا ہے، کہا اذا تم العقل نقص القلم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عقل مضبوط ہو جائے، پختہ ہو جائے، کامل ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، تو نقص الکلام، زبان سے بات کم کیا کرو۔ اللہ، کم بات کرنا، کم گفتگو کرنا عقل کو مضبوط کرتا ہے۔ ہماری عقلیں آج کمزور ہیں، اسی لیے بہت سے لوگ، چھوٹے چھوٹے نادان قسم کے لوگ بھی ہمارے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، مسلمان کو بیوقوف بنا لیتے ہیں۔ بھائیو، اگر ہم اپنی عقل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم کلام کم کریں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، جب انسان خاموشی اختیار کرتا ہے اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے تو اس کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس جیسے صحابی رسول مفسر قرآن ہیں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے تفسیر کے ماہر انسان، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ ان کے بارے میں؟ کیا گمان رکھتے ہیں کہ وہ بری بات کہتے تھے؟ ہاں، ان کی زبان سے صرف کلام اللہ کی تفسیر ہوتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جاتی تھی۔ وہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا لسان، اپنی زبان کو مخاطب کرتے ہوئے، کبھی آپ نے کہا، کبھی آپ نے اپنے اوپر تدبر کیا اور ذکر کیا؟ نہیں کیا۔ ہمارے سلف دیکھیے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یا لسان، اے زبان، کل جو بھی بات کہے اچھی کہہ، صاف ستھری کہا کر، فغنم، یہ غنیمت ہوگا۔ اگر تو سچی بات کرے گی، زبان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اگر سچی بات کرو گے تو تم جو ہے محفوظ رہو گے اور غنیمت رہے گی، اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کو خاموش رہو، زبان کو حرکت نہ دو، وسلم، تم محفوظ ہو جاؤ گے، قبل ان تندم، قبل اس کے کہ قیامت کے دن تمہیں ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس اپنی زبان سے کہتے تھے یا تو سچی بات کہو یا پھر قیامت کے دن کی رسوائی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، خاموش رہو۔ بھائیو، سلف کے کچھ واقعات اگر بیان نہ کیے جائیں تو بات اور گفتگو پوری نہیں ہوتی، اور وہ جمعہ کا خطبہ، وہ خطاب، وہ ادھورا رہتا ہے۔ ہمارے سلف کی زندگی کا کچھ میں حال بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں، چند منٹوں میں انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلا واقعہ جابر بن سمرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر ایسا کوئی واقعہ نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ خاموشی کا ایسا عظیم پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، غور کریے بھائیو، جالس النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من 100 مرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے 100 سے زائد مجلسوں میں بیٹھ کر کی گفتگو کی ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ 100 سے زائد مجلسوں میں بیٹھا ہوں، مجھے 100 سے زائد مجلسوں میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پوری دنیا کے جتنے مسلمان آس پاس میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوتے، وہ گفتگو کرتے تھے، وہ زمانے جاہلیت کی گفتگو کرتے۔ بسا اوقات کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیان کرتے ہوئے، وَهُوَ سَاكِتٌ، اللہ کے نبی ایک لفظ بھی نہیں بولتے تھے، ایک لفظ بھی نہیں بولتے، بالکل خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ پوری مجلسوں میں، 100 سے زائد مجلسوں میں جابر بن سمرہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے، ایک لفظ نہیں بولا اللہ کے نبی۔ اللہ اکبر۔ کیا اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ گونگا کوئی کہے گا؟ کوئی ایسا کہے گا کہ آپ کو بولنا نہیں آتا، اجمی، گونگا؟ نعوذ باللہ، کچھ نہیں تھے۔ آپ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے، یا تو خاموش رہتے تھے یا تو اچھی بات کرتے تھے۔ اور سنیے، کہتے ہیں وَرُبَّمَا يَتَبَسَّمَ مَعَهُ، ہاں کبھی کبھی پرانے زمانے جاہلیت کی کچھ بات اور کچھ ایسے قصے بیان ہوتے تھے جس پر ہنسنے کی بات ہوتی تو اللہ کے نبی سے مسکراتے تھے، اور یہ جو نوکیلا دانت ہے وہ نظر آ جاتا تھا۔ اللہ، یہ ہمارے نبی کی کیفیت، خاموشی کا عالم یہ ہے۔ اور جتنا انسان خاموش رہتا ہے اس کا وقار بڑھتا ہے، عزت بڑھتی ہے، مقام مرتبہ بڑھتا ہے۔ ایسے ہی ایسے لوگوں کی عقل بھی بہت تیز بڑھتی ہے، خاموش رہتے ہیں ان کی عقل بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، کان بعض اصحابنا یحفظ کلامہ من الجمعۃ الى الجمعہ۔ مسلمانوں بھائیوں، غور سے سنیے اس قول کو۔ فضیل بن عیاض بہت بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں ہمارے بعض ساتھیوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی زبانوں پر اس طریقے سے لگام دیتے کہ یہ جمعہ ختم ہوا
اگلے جمعہ تک ان سے کوئی کلام نہیں سنا گیا، ایک ایک جمعہ تک، ایک ایک جمعہ تک کوئی کلام نہیں سنا گیا، صرف ان سے صرف وہی بات جو ضرورت کی خاص اچھی بات، بس وہی، اس کے علاوہ کوئی کلام نہیں سنا گیا۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ گاڑی کیوں چلا رہے ہو؟ کون سا کاروبار چل رہا ہے؟ کہاں کس طریقے سے معاملہ چل رہا ہے؟ کوئی بات نہیں سنیں گے، دین کی بات، شریعت کی بات، قرآن و سنت کی بات، حق کی بات، بس اس کے علاوہ ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک کوئی کلام نہیں سنا گیا۔ کیا ان ہمارے سلف کو ہم گونگا کہیں گے؟ انہیں بیوقوف کہیں گے کہ وہ نہیں بولتے تھے؟ اپنے حق کے لیے بولتے تھے، لیکن حق اور سچ کے لیے وہی بات کہا کریں جو سچی ہو۔ اسی طریقے سے محارب بن دثار یا دثار رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہے، انہوں نے کہا صاحبنا القاسم بن عبد الرحمن فغلبنا بثلاث، یہ یاد رکھیے گا، یہ قول بڑا عجیب و غریب ہے، بڑا پیارا ہے۔ کہتے ہیں محارب کہتے ہیں کہ قاسم بن عبد الرحمن ایک سلف ہے، یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، ان کے ساتھ ہم نے ایک لمبا عرصہ گزارا، تین چیزوں پر وہ ہم پر غالب آ گئے، تین چیزوں کو لے کر کے وہ ہم پر غالب آ گئے۔ کون؟ قاسم بن عبد الرحمن ہم پر تین وجہ سے غالب آ گئے۔ نمبر ایک کثرت الصلاۃ، جب دیکھو تب نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے، جب دیکھو تب نماز نماز نماز۔ نمبر دو وطول الصمت، اور خاموشی، لمبی خاموشی، لمبی خاموشی، بہت کم گفتگو کرتے تھے۔ نمبر تین وسخاء النفس، اور نفس کی سخاوت، فیاضی ان کے اندر بہت زیادہ تھی، جو کچھ تھا اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے۔ بھائیو یہ تین ایسی نصیحتیں ہیں جو ہمارے سلف سے ہم تک پہنچی، اگر کوئی شخص اس پر عمل کر لے اس کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ خاموشی، لمبی خاموشی، ایک ایسے محدث جس کے بارے میں خاموش رہنا یقینی طور پر بہت بڑا مسئلہ، لیکن وہ اس چیز کو لازم پکڑتے ہیں۔ آخری بات ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ، بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں کانوا یجلسون، یہ اپنے سلف کے بارے میں کہتے ہیں کہ سلف جب بیٹھا کرتے تھے فاطولہم سکوتا، بیٹھ جاتے سلف کسی مجلس میں تو ان کا سکوت، ان کی خاموشی بہت لمبی ہو جاتی، اور کہتے ہیں ان میں جس کے اندر جتنا زیادہ خاموشی کا مادہ ہوتا افضلہم فی انفسہم، ان میں سب سے افضل مانا جاتا۔ اللہ اکبر، یہ سب باتیں امام ابن ابی الدنیا نے الصمت نامی ان کی کتاب ہے اس کے اندر ذکر کیا۔ بھائیو یہ ہمارے سلف تھے جن کے واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خاموشی اختیار کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ ہم سب کو خاموشی کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اس کی اہمیت اور فضیلت پر اپنے آپ کو بالکل پوری طریقے سے مرکوز اور کاربند کرنا چاہیے، تاکہ ہم بھی دنیا و آخرت کی نجات سے کامیابی حاصل کر سکے، نجات مل سکے، ہم سب بھی دنیا و آخرت میں مکمل طریقے سے کامیاب ہو سکے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں کہی گئی اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اور منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت پر رکھے اور جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔